کی سیاسی مستقبل کے زندگی اور موت کا فیصلہ اس بلڈنگ کے اندر ہو رہا ہے، اور سپریم کورٹ، سارا پاکستان سپریم کورٹ کے متحد ہے، سارے ادارے اس کے متحد ہیں۔ اور وہ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ تقسیم ہے، مندوخیل نے، قابل احترام مندوخیل صاحب نے ان کی آواز نکال دی۔ انہوں نے کہا یہ ہمارا مسئلہ کہ ایک کا 4 کا 3 یا 2 کا، آپ اس کے مامے نہ بنے۔ سپریم کورٹ کا کوئی لاڈلا نہیں ہے۔ جو بحث میں نے 2 گھنٹے سنی ہے یا 1 گھنٹہ سنی ہے، اس میں 90 دن ڈی ڈے ہے۔ جو میں نے اخذ کیا ہے اس میں 90 دن کے اندر الیکشن جو ہے، اس میں الیکشن ہونا ضروری ہے۔ اس میں کیا چھوٹ دیتے ہیں، کیا اس میں طے کرتے ہیں، اور کیا تباہی اور بربادی کا ان کو اللہ کے بعد اب سپریم کورٹ جو ہے وہ آخری سہارا ہے۔ سپریم کورٹ سے فیصلہ جو ہے اگر وہی قانونی بقا ہے، سپریم کورٹ ہی آئینی بقا ہے۔ تمام کان کھول کے سن لیں کہ اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ ہوا تو کچھ اور ہوگا، تم ذلیل اور رسوا ہو جاؤ گے۔ نہ تمہیں آئی ایم ایف سے مل رہا ہے، نہ تمہیں یو اے ای تمہاری طرف دیکھ رہا ہے، نہ سعودی عرب دیکھ رہا ہے۔ 10 پریس کانفرنسیں کل ہوئی ہیں اور 10 بندے آٹے میں مر گئے ہیں۔ یعنی ایک پریس کانفرنس کا ریٹ جو ہے ایک غریب کی موت ہے۔ یہ نالائق ہیں، نااہل ہیں، یہ پارٹیسپیٹ کیا خاک کریں گے۔ اصل مسئلہ کہہ کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، جو پرسوں میٹنگ ہوئی اس میں یہ اطلاع دی گئی کہ جس بندے عمران خان کی پوزیشن 65% تھی وہ 71% ہو گئی ہے، اور تم پارٹیاں اپنے اپنے انتخاب پہ الیکشن لڑ رہے ہو، کوئی تیر پہ لڑ رہا ہے، کوئی شیر پہ لڑ رہا ہے، کوئی لالٹین پہ لڑ رہا ہے، تو الیکشن تم نے خاک لڑنا ہے۔ الیکشن سے فراری ہیں۔ سپریم کورٹ پر فرض ہے کہ ان کو الیکشن میں لائیں، اور جو اپنے آپ کو بڑے ارسطو اور مہاتیر اور بڑے قسطنطنیہ کو فتح کرنے والے 200 روپے کا ڈالر کرنے والے آئے تھے، وہ بتائیں قوم کہاں کڑی ہے؟ قوم کی توجہ ہٹائی جا رہی ہے۔ آئی ایم ایف ختم ہو گیا، آئی ایم ایف تو ختم ہو گیا، جنیوا ڈونر کانفرنس سے بھی آپ کو کچھ نہیں مل رہا۔ ملک ڈیفالٹ ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ سارے بیٹھیں، عقل کریں، الیکشن کریں، استحکام ہوگا، اور استحکام سے بہتری ہوگی۔ ہمیں کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں۔ ادارے ہمارے ہیں، فوج ہمارے ہیں، عظیم ادارے ہیں، لیکن پاکستان بچانا اور سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کرنا سب کا کام ہے۔ انشاءاللہ پاکستان بچے۔ رانا ثناء اللہ پاگل ہو گیا، اس کا دماغی ٹیسٹ کراؤ۔ ادھر جو پاگلوں کا اسپتال ہے، یہ ٹوک کھبے کے آگے کسی اعلیٰ اخبار، کسی اسے اعلیٰ اسپتال نہ دکھانا، اس کا اسٹینڈرڈ فیصلہ آباد یہ ٹوک کھبے کے آگے والا ہے، اس کا دماغی توازن کراؤ۔ وہ خانہ جنگی کرانا چاہتا ہے۔ پہلے بھی اس نے منہاج القرآن میں حاملہ بیٹیوں کو قتل کیا ہے، بچ نہیں سکے گا، اللہ کی پکڑ میں آئے گا، اور اس کا دماغی توازن بتا رہا ہے کہ کچھ کرے گا ہی ضرور۔ شیخ صاحب اگر یہ کوئی آئینی ترمیم لے آتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ سر جو مرضی ترمیم لے ہیں، ان کے پاس 2 تہائی اکثریت ہی نہیں ہے۔ بڑا سمپل بات ہے، آئینی ترمیم کے لیے 2 تہائی اکثریت چاہیے۔ 90 دن الیکشن ڈی ڈے ہے، فیصلہ سپریم کورٹ کا ہے۔ ہمارے پیسے ہیں، یہ کہتے ہیں پیسے نہیں ہیں۔ ہمارے پیسوں سے یہ لوگوں میں کمپنی کی مشہوری کے لیے انڈر گراؤنڈ الیکشن مہم کر رہے ہیں، یہ کمپیوٹر کی مہم کر رہے ہیں، آٹے کی مہم کر رہے ہیں۔ ہمارے لوگوں کے پیسے جمع ہیں۔ سپریم کورٹ کہے گی 1 منٹ میں ساری سیکیورٹی بحال ہو جائے گی، 1 منٹ میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ شیخ صاحب، پاکستان کی سیاست میں آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے امور کا ماہر سمجھا جاتا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اس ساری صورتحال میں آپ کو کہاں کھڑی نظر آتی ہے؟ دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ تو نیوٹرل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ مداخلت کرے۔ یہ شیخ رشید کی خواہش ہے۔ سوری، وہ نیوٹرل ہے، 0 میٹر پہ ہے، وہ بالکل نہیں آ رہی، ملک ڈوب رہا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ ان سب کو بٹھائے، الیکشن کرائے، اور اکثریت جس کے ساتھ ہو اس کو حکومت دے اور معاملات کو ٹھیک کرے۔ شیخ صاحب، مریم کی جو گفتگو ہے، جو ٹویٹس ہیں، جو بیانات ہیں، وہ ریفلیکٹ کرتے ہیں وہ اب کون پڑھ رہا ہے مریم کے ٹویٹس؟ اور میرے ٹویٹ دیکھیں، میں 10 مہینے میں چلا ہوں، میرے ٹویٹ برابر ہو گئے اس کے ساتھ۔ میں تو خود حیران ہوں، میں 10 سال پہلے چلتا تو میں تو بہت ہی آگے نکل جاتا۔
میرے اور اس کے ٹویٹ میں کوئی 10-20 ہزار کا فرق رہ گیا. 3 سے ہے یا 3-2 سے ہے؟ یہ تو نہیں مجھے پتا کیونکہ سپریم کورٹ کا کوئی لاڈلا نہیں ہے. قانون پہ فیصلہ ہونا ہے اور نہ ہی کوئی آس لگائے بیٹھے لوگ جو ہیں, کیونکہ سپریم کورٹ ہی پاکستان کی بقا کا نام ہے. پاکستان کے سارے ادارے سپریم کورٹ کے ماتحت ہیں اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے پابند ہیں. اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کی تصدیق ہوئی تو اس ملک میں کچھ اور ہوگا. اس کے لیے ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے, کیونکہ معاشی طور پر آئی ایم ایف نے تو چھٹی کرا دی ہے. نہ سعودی عرب مال لگا رہا ہے اور نہ یو اے ای منہ لگا رہا ہے, اور 10 پریس کانفرنسیں ایک دن میں 10 وزیر کرتے ہیں اور 10 بندے آٹے کے تھیلے سے مر جاتے ہیں. باقی اب سپریم کورٹ نے فیصلہ دینا ہے جی. الیکشن ملک کی بقا ہے, اور یہ جو لوگ اپنے کیس ختم کروانے آئے تھے, یہ لوگ سازش کے ذریعے اپنے کیس ختم کرانے کے لیے رات کے اندھیرے میں جو چال چلی ان کے گلے پڑ گئی, اور نہ یہ کیس ختم ہوں گے, نہ یہ نیب سے نکلیں گے, نہ یہ ملک میں کوئی خوشحالی لائیں گے. اور میں تو کہتا ہوں یہ محسن نقوی اور بلال کیا نام ہے اس کا, بلو رانی, پورا نام ہی مجھے بھول گیا اس کا, بلاول, یہ دونوں کا ڈی این اے ٹیسٹ ہونا چاہیے. یہ دونوں مشکوک معاملات میں ملوث ہیں. شیخ صاحب یہ لیول پلینگ فیلڈ کی باتیں ہو رہی ہیں تو کیا کہیں گے؟ دیکھیں لیول پلینگ فیلڈ کیا باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ 3 دفعہ الیکشن چاہتے ہیں, شفاف الیکشن چاہتے ہیں. جس قسم کی فیلڈ انہیں چاہیے ہم دینے کے لیے تیار ہیں, الیکشن کے لیے آئیں. کیونکہ ان کی جو میٹنگ ہوئی 7 دن پہلے, اس میں عمران خان کی مقبولیت جو ہے وہ 65% سے 71% پہ پہنچ گئی ہے. ایک ہی ان کا ایجنڈا ہے کہ الیکشن نہ ہو, عمران خان جو ہے ان کو سیاسی طور پر ختم کر دیا. رانا ثناء اللہ باتیں کر رہا ہے. رانا ثناء اللہ پاگل ہو گیا, اس کو اپنا اس کا دماغی, شہباز شریف کو کہوں گا اس کا دماغی معائنہ کرائے. یہ فضول باتیں کر رہا ہے, اور یہ وہ وقت نہیں ہے منہاج القرآن والا کہ تم حاملہ عورتوں کو شہید کر دو گے. یہ نہ ہو کہ تم گھروں سے گھسیٹے جاؤ, کسی کی جان لینا آسان الیکشن نہ کام کروانے نہیں. کی دھمکیاں دے رہا ہے ایک وزیر داخلہ, تو اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ وزیر داخلہ کی عقل پہ ماتم کرنے کو دل کرتا ہے. وہ کہتا ہے یا ہم ہوں گے یا آپ ہوں گے. جوڈو کراٹے اور بینکاک کے شعلوں کا وزیر داخلہ لایا ہے, اور سب سے زیادہ نقصان ان کا ہوگا. میں سمجھتا ہوں ہماری لڑائی تو دیکھیں فوج اور اداروں سے نہیں ہے, یہ ہمارے ہیں, لیکن فوج اور ادارے سوچیں کہ ملک خانہ جنگی کی طرف جا رہا ہے, اور ملک کو خانہ جنگی سے بچانے کا ایک ہی حل ہے کہ ایک شفاف الیکشن کرا دیے جائیں. 2 مہینے آگے کرا دیے جائیں, 2 مہینے پیچھے کرا دیے جائیں, کرا دیے جائیں. جہانگیر گروپ اس کا مطلب آگے کر دیے جائیں. آپ تو ایگری کر رہے ہیں اکٹھے ہو جائے حکومت جو چاہتی ہے. تو 8 اکتوبر والی ڈیٹ سے کوئی اعتراض نہیں؟ وہ بہت دور ہے, اس سے پہلے. سر جہانگیر ترین گروپ دوبارہ اکٹھا ہو رہا ہے, کوئی نظریاتی پارٹی لے کے آ رہا ہے اس موقع پہ؟ سنا آئے تو صحیح نا, ایسے موقعوں پہ آتی ہیں ایسی پارٹیاں. جب برسات کا موسم ہوتا ہے تو کئی پارٹیاں نکلتی ہیں. برسات پہ تو مینڈک نکلتے ہیں سر. میں یہ تو نہیں کہہ رہا.